جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. چلو اج میں تہاڈا ذوق بھی پورا کر دیا. گل مکن لگی. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اودیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. اے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی بھی جوانی ہوے گی. او ذائقے مچھلی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، اودیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اودیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. اے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی بھی جوانی ہوے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں تواڈے واسطے ایک دعا کرنا.
کہ جڑے خوش نصیب خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر آئے نے، اللہ انہاں ساریاں نو بیت اللہ دے اور مسجد نبوی دے خطبے نصیب فرما دے۔ امامہ کعبہ دے پیچھے جمعہ پڑھن دی اللہ سانو سب نو سعادت نصیب فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ آج 10واں روزہ ہے، اللہ ساڑھے 10 روزے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے، باقی 19 رہ گئے یا 20 اللہ زندگی دے صحیح معنی اندر اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی جو میں آیہ کریمہ پڑھی ہے، مضمون تے میرا خور بیان کرن دا ارادہ سی، میں کہا کہ چلو رلدا ملدا ہو جائے گا، پھر کدی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج میں تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کراں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین واسطے، متقین واسطے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ جنت کیسی ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ جنت دا نقشہ تواڈے سامنے عرض کرنا ہے انشاءاللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی روایت ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل اعددت لعباد الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے صالحین بندیاں واسطے، نمازیاں واسطے، روزے گاراں واسطے، موحدین واسطے میں جنت تیار فرمائی ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ ما لا عین رأت، اللہ پاک نے آج تلک ایسی آنکھ پیدا نہیں فرمائی کہ جن نے اس نقشہ دیکھا ہوئے، ولا اذن سامعت، اور نہ ہی اللہ نے آج تلک ایسا کو کان ہی پیدا کیتا ہے کہ جنہیں کما حقو ہو اس جنت دا ذکر سنیا ہوئے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اللہ نے آج تلک ایسا کسی دا دل پیدا کیتا ہے کہ جہدے وچ او خیال ہی آیا ہوئے۔ تسی اندازہ کرو وہ جنت کیسی خوبصورت ہوئے گی کہ نہ کسی آنکھ نے ویکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، تے نہ ہی کسی انسان دے دل وچ دا کدی اس طرح دا خیال ہی آیا۔ جڑے لوگ شمالی علاقہ جات وچ جا کے سیر کردے نے نا، نران کغان یا اگے نکل جاندے نے، بڑے بڑے خوبصورت، اللہ دی دنیا اتنی اتنی خوبصورت ہے کہ انسان دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور میرا ساختہ دی زبان چو الفاظ نکلتا ہے کہ یار اے تے اللہ نے جنت ہی بنا دیتی، اے تے اسی زمین دا اور ٹکڑا دیکھ کے خوش ہونے ہیں کہ یار اللہ نے جنت بنا دیتی ہے، تے جڑا اصل دے وچ ہے ہی جنت ہے وہ کڈی سونی ہوئے گی۔ صحیح مسلم دی حدیث تے غور کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جدو جنتی جنت میں داخل ہو جان گے نا، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اِنَّا لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ حدیث صحیح مسلم دی ہے، بڑی پیار نہ سننے والی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو جنتی جنت میں چلے جان گے
تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیو تسی ہمیشہ زندہ رہو گے، اس جنت میں تمہیں موت نہیں آئے گی، فلا تموتوا ابدا، یعنی جیڑا جنت میں چلا گیا ہمیشہ زندہ ہے، انہوں موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، وَإِنَّا لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْتَقِمُوا أَبَدًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیو تسی ہمیشہ جنت میں صحت مند رہو گے، کدی بیمار نہیں ہوو گے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَإِنَّا لَكُمْ أَن تَشِبُّوا وَلَا تَرْحَمُوا أَبَدًا، کہ اے جنتیو تسی ہمیشہ جنت میں جوان رہو گے، کدی بڈھے نہیں ہوو گے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَإِنَّا لَكُمْ أَن تَعْمُوا فَلَا تَبْصَرُوا أَبَدًا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جنتیو تسی ہمیشہ اتنے خوشحال رہو گے، کدی تانوں غربت تے بدحالی نہیں آئے گی۔ اے جس دنیا دے وچ اسی جی رہے ہیں نا، یہ دے اندر موت بھی ہے، جنت میں موت نہیں، اس دنیا دے اندر غربت بھی ہے، جنت میں جو غربت نہیں۔ ایتھے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے تے مل کے بولو رب دی جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوئے گا، وہ کوئی دنیا دی زندگی نہیں۔ تو آئیے ذرا توجہ فرمانا، جو میں پیغام تواڈے سامنے دینا چاہنا، ابتدا دے اندر ایک حدیث سنو، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو دعا کردے ہو نا، دعا کردے ہو تے 3 باری یہ کیا کرو اللہ جنت عطا کر دے، اللہ جنت دے دے۔ اے آج تو بعد نا تسی یہ یاد کر لو کہ جدو بھی دعا کرنی ہے نا 3 باری کہنا ہے کہ اللہ اپنی رحمت نہ جنت دے دو، اپنی رحمت نہ جنت دے دو، اللہ جنت دے دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت آپ بول کے اللہ نو کہن دیئے کہ اللہ اے تیرا بندہ کیویں تیرے کو سوال کرن دیا ہے، اللہ انہوں جنت عطا ہی کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ جنت دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور 3 مرتبہ فرمایا کرو کہ کیا کرو، یا اللہ جہنم تو بچا لے، اللہ جہنم تو بچا لے، جہنم تو بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم آپ بول کے اللہ نو پتہ کی کہہ دی ہے کہ اللہ اے بندہ کیویں رو رو کے میرے کو تیرے پناہ چ آ رہے ہے، یا اللہ انہوں جہنم تو بچا لے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ جہنم دی سفارش قبول کر کے اس بندے نو جہنم تو محفوظ کر لے گا۔ تو آئیے جنت کیسی جنت ہے، تو آئیے میں جنت دے حوالے نال آج میں انشاءاللہ بیان کرنا جنت کیسی ہوگی۔ چلو میں ہن دعا کرن لگا جے زبان کو خاموش نہ رہے، جمعہ ہے، دوسرا جمعہ رمضان ہے، قبولیت دی گھڑی ہے۔ یا اللہ اسی گناہ گار ہاں، سیاہ کار ہاں، یا اللہ اسی مننے ہاں ساڑھے بڑے گناہ نے، اسی بڑے گناہ وچ لبڑے ہوئے تھبڑے ہوئے۔ یا اللہ ساڑھے تو بڑا گناہ گار کوئی نہیں، سیاہ کار کوئی نہیں، یا اللہ ساڑھے عمل کالے سیاہ، اللہ اسی تیرے بندے ہیں، پاویں گندے ہیں مندے ہیں، ہے تو تیرے بندے ہیں، مگر یا اللہ اسی تیرے کو دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ اے جنہیں روشن چہریاں والے بیٹھے نے اللہ بغیر حسابے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ تو سنیے قرآن پاک، اللہ پاک نے نا سورہ البقرہ کے اندر ہی اللہ پاک نے بات شروع فرمائی ہے، تو اللہ پاک نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔
اللہ پاک فرما دے خوشخبری انہاں لوگاں واسطے اللہ جی کنہ لوگاں واسطے خوشخبری ہے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جڑے ایمان لے کے آئے اللہ رسول دا کلمہ پڑھے کلمہ توحید پڑھ کے نبی علیہ السلام دی رسالت ایمان لے آگے پھر ایمان لے آگے نیک عمل کر دے رہنے فرمایا کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار فرمایا جدوں اللہ دیاں جنتاں میں جان کے اللہ ایسیاں جنتاں تا کر دے گا جدے تھلو نہراں چل دیاں ہونگیاں نہراں چل دیاں ہونگیاں فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل فرمایا جدو جنتیاں نو جنت دے اندر پھل تے میوے جات دیتے جان گے مل دے جل دے اللہ نو رزق عطا کرے گا پھلاں دا رزق بولو کادا رزق سارے بولو پھلاں دا رزق جدو اللہ انہوں نے پھلاں دا رزق عطا کر دے گا تے پھل کھا کے کہن گے دوبارہ پھر کھا کے کہن گے یا اللہ اے تے پہلے دے دیتا ہے مثال دے طور تے کہ جنتی سیب کھا رہا ہے پھر اس طرح دا سیب دیتا جائے گا پھر کھائے گا کہے گا یا اللہ اے تے میں نے پہلے دے دیتا گیا ہے اگر کوئی جنتی انار کھا رہا ہے تے پھر انہوں انار دیتا گیا ہے اس طرح دا ملدا جلدا انار تے جنتی کی کہے گا اللہ میں پہلے اس طرح دا کھا چکے ہیں پھر اس طرح دا عطا کر دیتا ہے فرمایا اس طرح دا ہوئے گا ملدا جلدا مگر ایک ایک پھل دے 70 ذائقے ہون گے ایک باری جنتی سیب کھائے گا نا پھر سیب کھائے گا سیب ملدا جلدا ہی ہوئے گا مگر پہلے دا ذائقہ ہور ہوئے گا تے مل کو دوسرے دا ذائقہ تیسرے دا ذائقہ چوتھے دا ذائقہ ایک انار کھادا ہے دوسرے دا ذائقہ ہور تیسرے دا ہور چوتھے دا ہور ایک ایک پھل ہے ذائقے مختلف نے اور اللہ پاک نے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرات وہم فیہا خالدون اللہ پاک نے انہاں واسطے جنتاں دے اندر بیویاں تیار فرما دیتیاں نے پاک بات بیویاں اللہ نے تیار کیتیاں نے مطہرہ پاکیزہ بیویاں اللہ نے جنتیاں واسطے تیار کیتیاں نے اور اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیں جنتے وے جے رہن گے فرمایا جنت وچوں کوئی نہیں نکالے گا آؤ ذرا غور کرنا قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے فرمایا جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اونا دے کلمات کی ہونگے اللہ پاک نے سورہ یونس دی 10 نمبر آیت اندر بیان فرمایا ہے اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو دس دیو اپنی امتیانو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جائیے پورا قرآن پڑھیے اللہ دی قسم جتھے بھی اللہ نے ایمان دا ذکر فرمایا نالی اللہ نے اعمال صالحہ دا ذکر فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نماز نہیں نہ پڑھدا میرے وال ویکھو ذرا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے کوئی چنگا کام نہ کرے او دے کلمے دا کوئی فائدہ نہیں جے او کلمے اپنے کلمے دا منکر ہے ایک بندے نے ایک دوست نے کہا تو روزے تے رکھنا نمازاں کیوں نہیں پڑھدا نماز ایک نہیں پڑھدا روزے رکھی جاندا ہے روزہ اللہ واسطے ہے جزا رب نے دینی ہے نماز شرط بولو نماز شرط نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جڑا نماز پڑھ کے جڑا روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھدا جڑا روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھڑدا جڑا روزہ رکھ کے فراڈ نہیں چھڑدا جڑا روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھڑدا جڑا روزہ رکھ کے اپنی نظر دی حفاظت نہیں کردا او دا بھی کوئی روزہ ہے کوئی او شخص دا روزہ نہیں ہے تواڈے ہاتھ دا بھی روزہ ہے تواڈی زبان دا بھی روزہ ہے تواڈی اکھ دا بھی روزہ ہے تواڈے پیر دا بھی روزہ ہے تواڈے کن دا بھی روزہ ہے دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی اندر سمجھ دی توفیق دے دے ایمان لے آ کے عمل صالحہ کرنے جیڑا ایمان لے آ کے نیک عمل نہ کرے
ایسے شخص دا ایمان جیڑا او دے واسطے فائدہ مند نہیں ہوئے گا۔ اور جتھے بھی اللہ نے ایمان دا ذکر فرمایا نال اعمال صالحہ دا ذکر کیتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آگے نیک عمل کر دے رہے ہیں، اللہ نے انہوں نے ایمان دی بدولت انہوں نے جنتاں دا راہ دکھا دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے جڑا بندہ ایمان لے آوے، ایمان لے آ کے نیک عمل کردا رہے، اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا، اللہ نو جنت دا والی وارث بنا دے گا۔ جنت بھی کیسی ہوئے گی؟ فرمایا کہ فی جنات النعیم، او دے اندر اللہ دیاں بے شمار نعمتاں ہون گیاں۔ لوگو ایک دو ایک ود کے نعمت تواڈے واسطے اللہ نے تیار فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک فرما دینے وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا او جنتیو ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے۔ فرمایا جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے، جنت وچ کہندے ہون گے سبحان اللہ سبحانک اللہ سبحانک اللہ۔ آج ذرا گل غور نہ سنیا جے، سورہ یونس دی آیت دا ترجمہ پیا پڑھ کے سنا رہا ہاں۔ جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، اللہ دی قسم جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، کہن گے سبحانک اللہم سبحان، بولو بولو سبحان، سبحانک اللہم، رب تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، تے جنتی ایک دوسرے نو کہن گے السلام علیکم۔ کی کہن گے؟ سلام نو عام کر دیو۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ حضور پاک مدینہ تشریف لے آئے، نبی علیہ السلام دا آن تو بعد پہلا جو آپ دا خطبہ مبارک ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ کنا پیارا اللہ نے سانو سلام دیتا ہے۔ ایک بندہ کہندے نا السلام علیکم، دوسرا آندا ہے او دا مطلب کی ہوندا ہے السلام علیکم، تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، تے جواب اندر کی آندا ہے وعلیکم السلام، جے تو میرے تے سلامتی بھیجیے میں بھی دعا کرنا اللہ تیرے تے بھی سلامتی بھیجے۔ کتنا پیارا ہے، سلام جنتیاں دا سلام ہے جو اللہ نے سانو عطا کیتا ہے۔ لہذا السلام علیکم، السلام علیکم عام کر دو، لنگ دیاں بڑھ دیاں۔ جے کو تو انو بندہ جان دے تاں بھی سلام لو، نہیں جان دا تاں بھی سلام لو۔ مفدیاں نیکیاں جدو جنتی جنوے چلے جان گے نا تے کہن گے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے نو سلام کہن گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ الحمدللہ رب العالمین۔ اور گل غور نہ سنے آج جنتیاں دی پہلی اور آخری بات یہ ہوئے گی اللہ ساریاں تعریفاں اس رب واسطے وے جڑا رب جہانہ دا رب ہے۔ تے جنتی جنت وچ جا کے بھی اللہ دیاں تعریفاں کرنے گے۔ مسلمانوں تسی دنیا چ بھی اللہ دی تعریفاں کریا کرو، اللہ دی تعریف کریا کرو زیادہ تو زیادہ۔ آئیے ذرا توجہ کرنا جو میں پیغام دینا چاہنا ہے۔ فرمایا جدو میدان محشر لگا ہوئے گا، جہنمی اندر جہنم اندر جاندے ہون گے، جنتی جنت دے اندر جاندے ہون گے۔ یا اللہ او دن بڑا سخت ہونے، دن بڑا خطرناک ہونے، اے میرے اللہ اس دن دیاں خطرناکیاں اللہ سے محشر تو بچا کے رکھی۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی سنیے۔ اور جنتیوں اللہ نے تو انہوں کتنا مقام
عطا فرما دینا ہے. جڑے لوگ جنت میں جان گے اللہ کتنا مقام عطا کر دے گا. اللہ فرماندے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. فرمایا جدو جنتی گروہ گروہ بن کے جنت میں جاندے ہون گے اللہ فرماندے نے اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا. فرمایا جدو جنتی جنت دے دروازے تے کھڑے ہو جان گے فرمایا وفتحت ابوابہا انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے. وقال لهم خزنتها سلام. اور روزے دارو نمازیوں متقیوں پرہیزگاروں اپنے آپ نو اس طرح نہ سمجھو کہ روزہ رکھ کے ملے گا کی, اپنے آپ نو اے نہ سمجھو نمازاں پڑھ کے ملے گا کی, اے نہ سمجھو حج کر کے ملے گا کی, عمرے کر کے ملے گا کی. سنو نمازیوں حاجیوں متقیوں پرہیزگاروں جدو جنت میں جاؤ گے تہاڈے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان گے. اور اللہ فرما دے نے جڑے جنت دے دروازے دے فرشتے ہون گے تو انو چوک چوک کے سلام کہہ رہے ہون گے, تو انو سلام پیش کر رہے ہون گے السلام علیکم السلام علیکم. فرمایا کہ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ دے فرشتے کہن گے او جنتیو جنت اندر آ گئے ہو, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے, تو انو جنت چو کوئی نکال نہیں ہو سکتا. آئیے لوگ جنتی جنت اندر داخل ہو کے کی کہن گے وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر جدو جنتی جنت میں جان کے کہن گے اللہ تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے, میں کس نال وعدہ کراں تے ہو سکتا ہے وعدہ پورا نہ ہوئے, تسی کسے نال وعدہ کرو ہو سکتا ہے وعدہ پورا نہ ہوئے, کوئی اجدہ بڑے تو بڑا وعدہ کرے تے ہو سکتا ہے وعدہ پورا نہ ہوئے. جے دے نال میرا اللہ وعدہ کر لوے مل کے بولو رب وعدہ خلافی کر دے. اللہ وعدہ خلافی نہیں جے کر دے. اللہ دے جناب بندے کہن گے جنت میں جا کے کہن گے اللہ جس جنت دا تو ساڑھے نال دنیا اندر وعدہ کیتا سی, تسی نمازاں پڑھو گے میں جنت دیاں گا, روزے رکھو گے جنت دیاں گا, تسی حج کرو گے عمرے کرو گے نیک عمل کرو گے میں تو آنو اپنی جنت عطا کر دیاں گا. اللہ جی اسی اپنا وعدہ پورا کر دے رہے, تسی اپنا وعدہ پورا کر دکھلایا ہے. اوتے بھی جنتی کہن گے اللہ جی تسی اپنا وعدہ پورا کر دکھلایا ہے. اللہ فرمان گے جنت ویو جنتیو پھرو ترو جتھو مردی کھاؤ پیو, جتھو مردی کھاؤ. آج تو آنو روگ ٹوک بولو دے صحیح یار. فرمایا کہ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, عمل کرنے والے اللہ نے اجر تیار کیتے نے. یقین جانو جیڑا بندہ دنیا تے رب سونے دی گل من کے زندگی گزار لوے گا نا, اے دنیا دے گی 4 دن دی, سمجھ آ رہی ہے نا بات, اے دنیا دھوکھا ہے الا متاع الغرور. اس دھوکھے دے وچ اپنی زندگی برباد نہ کرے آجے. جے تو آڑے کول کوئی نعمت ہے نہیں ہے شکر رب دا ادا کرو, اس اللہ دی رحمت امید رکھ کے زندگی گزارو. یا اللہ کی ہو گیا جو میں اپنا مکان نہیں دیتا, کی ہو گیا جو کاروبار نہیں, یا اللہ کی ہو گیا جو میں فلان نعمت نہیں دیتی, یا اللہ میں تیرا فرما بردار بن کے میں زندگی گزاراں گا. فرمایا تو فرما بردار بن کے میری زندگی اپنی زندگی گزار, جدو مر کے میرے کو لائے گا ساریاں نعمتاں دا مالک بڑھا دے. آئیے ذرا غور کرنا, جدو جنتی جنت میں چلے جان گے
اللہ پاک نے جنتیاں دے ایک اور وصف بیان فرمایا ہے، ذرا نبی علیہ السلام دا نام پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے تو نبی علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ دی قسم نبی علیہ السلام دی امت کتنی خوش نصیب امت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنیاں امتیاں واسطے کتنیاں پیاریاں اللہ کو نعمتاں لے کے دتیاں نے۔ اے امت کتنی پیاری ہے جدے واسطے اللہ پاک نے نعمتاں تیار فرمائیاں نے۔ فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام بھی سنیے، فرمایا ان للمتقین فی جنات وعیون۔ فرمایا کہ اے متقیو تواڈے واسطے باغات ہونگے، چشمے ہونگے، انہاں باغاتاں در موجہ مارو، چشمیاں در موجہ مارو۔ اللہ فرماندے نے جنتیو اے سلامتی دے نال جنت اندر چلے جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ فرمایا جدو جنتی جنت میں چلے جان گے انہاں دے دل پاک ہون گے، کوئی کینہ تے بغض نہیں ہوئے گا۔ اللہ نے غل دا ذکر پتہ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ جنت میں درجے نے 1 2 3 4 5 6 7 8 پتہ نہیں کنے درجے نے۔ اللہ پاک ہر ایک درجہ نہیں دے گا، جس طرح دے عمل لے کے آؤ گے اس طرح دا درجہ ملے گا۔ جدو ایک بندہ تھلے والے درجے چ ہوئے گا، ایک سب تو اتلے والے درجے چ ہوئے گا، تو دل میں تھی آئے گا ہی نہیں یار میں کتھے تے او کتھے، اینی گل بھی نہیں آئے گی کہ یار میں کتھے تے او کتھے۔ میرے دل میں چودے بارے نہ بغض آئے گا، نہ کینہ آئے گا، نہ حسد آئے گا۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے میں جنتیاں دے دل پاک تے صاف کر دینا۔ تو انہوں پتہ ہے دل صاف کرن دا اجر کتنا بڑا ہے؟ آئیے دا سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بڑی پیاری ہے، توجہ نہ سننے والی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہون تو بعد 6 مہینے 6 سال زندہ رہے نے۔ مل کے بولو کنے سال؟ 6 سال زندہ رہنے۔ اللہ پاک نو 6 سالہ ایمان کتنا پسند آیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں فوت ہوئے نے، سعد بن معاذ دی موت دی خبر دین واسطے جبریل امین آسمان تو اترے، آکے نبی علیہ السلام نو کہہ رہے نے محبوب جی تواڈا صحابی سعد بن معاذ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، یار میں سوال تانوں کرنا وا جے دی موت دی خبر آکے جبریل دوے اس بندے دی عظمت دے کے آ کہنے، جبریل آکے موت دی خبر دے رہے ہیں محبوب جی سعد بن معاذ اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو سعد بن معاذ فوت ہوئے نے، سعد بن معاذ دی موت رب دا عرش بھی ہل گیا ہے، عرش بھی جھوم اٹھے ہے۔ اور تیسری بات توجہ دے نال سنے آجے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو جدو انہاں دی میت پاک اٹھا کے قبرستان وچ لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے پیر زمین تے نہیں لا رہے بلکہ پباں دے اوتے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں۔ صحابہ کہندے نے محبوب جی تسی اپنے پورے پیر زمین تے کیوں نہیں لاندے، تسی پباں تے کیوں تردے پئے ہو؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے صحابہ حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھن واسطے اللہ دا 70,000 فرشتہ آیا ہوئے، 70,000 فرشتہ سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو نیچے اترے آئے۔ میں سوال کرنا یا اللہ وہ عمل کتنا پیارا، کس عمل دی بدولت حضرت سعد بن معاذ نے مقام ملے ہے؟ ایک دن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، کوئی اصل والے توجہ نہ سننا، اردا گرد ہونے والوں قرآن و سنت دے پروانے بات سننا ذرا۔ ایک دن میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے. حضرت سعد بن معاذ والوں وے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے جنتی ہے جنتی ہے. اللہ دی قسم میری جماعت دا تمام مسلمانہ دا عقیدہ ہے حضرت صدیق تو لے کے آخری صحابی تک سارے جنتی نے, سارے صحابہ جنت دے والی وارث نے, مگر اس صحابہ دی کیا عظمت کیا شان ہے جدا نام لے لے نبی علیہ السلام نے فرمایا آوی جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سات جنتی ہے. نبی علیہ السلام دوسرا دن آیا پھر فرمایا جنہیں جنتی ویکھنا جے انہوں ویکھ لو. تیسرا دن آیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد نو ویکھ لو جنتی ہے. ایک صحابی فرمان لگے میرے دل اندر خیال آیا آج 3 دن ہو گئے نے سعد بن معاذ نو نبی علیہ السلام جنتی کہہ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کیڑا عمل کردا ہے جدی وجہ نہ نبی علیہ السلام نے 3 دن جنت دی بشارت دیتی ہے. جا بوا کھڑکایا فرمایا سعد, کہنے لگے کی گل ہے؟ کہنے لگے رات میں تیرے گھر رہنا چاہنا وا. وہ صحابی ویکھنا چاہتا ہے کہ دنے تے سعد ساڈے نال رہندے نے, رات نو کیڑا عمل ساڈے تو ود کردے نے, چلو اسی بھی وہ عمل کریا کریے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رات ٹھہرے تے 2-3 دن ویندے رہے تے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. رات نو جو بھی تہجد پڑھدے نے تے میں بھی تہجد پڑھنا وا, جو بھی قرآن کی تلاوت کردے نے میں بھی کرنا وا. تے کہن لگے سعد اج 3 دن ہو گئے نے میں نبی علیہ السلام کو سنیا تسی جنتی ہو کیڑا عمل کردے ہو. حضرت سعد فرماندے نے اے پیاریا سن لے کوئی ایسا عمل تے نہیں. فرمایا جدو میں رات نو بستر تے آنا سارے نو معاف کر کے سونا وا. انہوں نے حلا پترے نبی علیہ السلام دے پیارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات نو سارے نو معاف کر کے سونا وا. میرے دل وچ کسے دے بارے کوئی گل بات نہیں. اگر کوئی میرے تے زیادتی بھی کر گیا ہے میں پھر بھی کہنا اللہ معاف کیتا, جے مینوں کوئی گالی دے گیا ہے تاں بھی ربا معاف کیتا ہے. فرمایا کہ میں اپنے دل نو پاک تے صاف کر کے رات نو سونا وا. اللہ نو عمل اتنا پسند آیا ہے اللہ نے سونے محبوب دی زبان تو کہلوا دیتا ہے سعد بن معاذ جنتی ہے. تو 70,000 فرشتہ آیا جنازہ پڑھنے واسطے. کوئی خل نہیں ہوئے گا, کوئی حسد نہیں ہوئے گا جنتیاں دے دل اندر. حسد تے بغض دی بیماری دنیا اندر ہے. مل کے بولو جنت وچ اے بیماری ہوئے گی نہیں ہونی. تے جنتیو جدو جنت میں جاؤ گے اہل جنت واسطے اللہ نے پتہ کی تیار فرمایا. سنو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہے سورہ حج پڑھیے جا کے. فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. اللہ فرماندے نے جدو جنتی جنت میں چلے جان گے فرمایا انہاں نو سونے دا زیور پہنایا جائے گا. دنیا اندر سونا مرد حرام ہے, سونے دی انگوٹھی پانی چین پانی مرد حرام ہے. دنیا چلا پاک نے سونا مرد حرام قرار دے دیتا ہے. عورت واسطے حلال ہے, بندے واسطے حرام ہے. فرمایا میرے بندے آؤ میرے پیارے بندے آ, اگر تو دنیا وچ میرے کہن تے سونا چھڑ کے آئے گا فرمایا ایمان لیا کے نیک عمل کر کے اپنی زندگی گزار کے میرے کو لائے گا. فرمایا تینوں میں سچے موتیاں دے زیور پہناواں گا. اللہ سونے دے زیور پہنائے گا بولو تے سچے موتیاں دے زیور پہنائے گا. تیسری بات جیڑا دنیا چ ریشم نہیں پائے گا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اللہ فرماندے نے تو ریشم میرے کہن تے دنیا چونکہ مرد تے حرام ہے ریشم نہیں پانا
میرے کہن تے نا پاوی قیامت آلیں تینوں میں جنت دا ریشم دا بہترین سوٹ پہناواں گا۔ اللہ اکبر، سونے دا زیور، سچے موتیاں دا زیور تے والی لباسہم فیہا حریر تے بہترین قسم دا ریشمی لباس اللہ توانو جنت وچ یار کیوں نہیں دعا کر دے یا اللہ اے تینے نعمتاں میرے سمیت سارے نصیب فرما دے۔ نہیں تسی پانا چاہتے، نہیں پانا چاہتے، تہاڈی آمین تو لگ گیا پتہ ہے یا اللہ جتنے بیٹھے نے اللہ سونے دا زیور، سچے موتیاں دے زیور، اللہ ریشمی لباس اللہ سانو جنت دے نصیب فرما دے۔ لینا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ بولو، پھر ایمان لے آ کے نیک عمل کرنے ہون گے۔ آئیے ذرا سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا، غور کر دے جانا، غور کر دیا جانا ہے قرآن پاک دے پیغام تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنت دے اندر اللہ کریم نے بڑے بڑے بہترین باغات پیدا کیتے نے انگوراں دے، سبحان اللہ، انگوراں دے۔ انگور دنیا دے نہیں ہون گے، او دے ساڑی اکلوں باہر ایک گل او کیمیں دے ہون گے، پھر میوہ جات ہون گے جنتیوں تواڈے واسطے، تواڈی عقل نے بھی آئی تک وہ سوچیا نہیں ہوئے گا وہ میوہ جات کیمیں دے ہون گے جڑے اللہ نے تواڈے واسطے کثیر تعداد اندر تیار کیتے ہوئے نے۔ جی میں تو انہوں پہلے دسیا ایک ایک پھل دے 70 ذائقے ہون گے، یا اللہ کھان دی توفیق عطا کر دی۔ فرمایا تواڈے واسطے پاک بعد بیویاں ہون گیاں، تواڈے واسطے پاکیزہ اللہ حوراں تیار کیتیاں ہون گیاں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آؤ ذرا قرآن پاک اندر اللہ کریم نے جنت دی ایک اور صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ اللہ جانتا ہے قرآن دیاں ساریاں ایتاں بڑیاں پیاریاں نے، ایت نو میرا دل کر دے میں چسکے لے لے پڑھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس ایت اندر بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرمایا جنت دے اندر پانی دیاں نہراں چل دیاں ہون گیاں، ایتھے دے کھارا پانی، گندا پانی، لونا پانی پی کے پیٹ خراب ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے غیر آسنن، ایسیاں میں نہراں پانی دیاں چلا دیاں گا جنہ دا پانی کدی بد مزہ ہوئے گئے نہیں۔ تسی آ ویکھو نا آب زمزم پیندے ہو، پیتا جانا کدی آب زمزم، آب زمزم جنہ چر مرضی رکھ لو او نہیں پانی بدلدا ہے، او نہیں پانی بدلدا، او دا ذائقہ نہیں بدلدا، او دی خوشبو نہیں بدلدی۔ تے جیڑی اللہ نے جنت میں نہراں چلا دیتیاں نے، اللہ فرماندے نے فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ تسی یہ پانی ٹوٹی دا بھر کے رکھو شام تک دی بو آن لگ پے گی، خراب ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے وہ پانی خراب ہوئے گا۔ اللہ فرماندے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت وچ اللہ پاک نے دودھ دیاں نہراں چلا دتیاں۔ کتھے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری، اللہ قبر تے بے شمار رحمتہ فرماتے آندے نے خالص دودھ دے کٹے نو لب دے، کٹے تو علاوہ کسے نو خالص دودھ او کھولو یہ کٹا خوش نصیب ہے جڑا ڈائریکٹ دھار پی لیندے ہے، انہوں لب جاندہ خالص ہون تے انہوں بھی آندے نے پرے ہو جڑا تو پینا ہے یہ بھی بیچ دیا گیا۔ بولو اور دنیا میں تسی 2 نمبر دودھ پی پی گزارا کر دے تو جگر خراب ہو گئے، گردے خراب ہو گئے، تسی جناب تو جو 20 بیماریاں نازل ہو گئیاں پیدا ہو گئیاں نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرما برداری بن کر کے زندگی گزار کے آ، جنت وچ میں تیرے واسطے دودھ دیاں نہراں چلا چھڑیاں۔ اللہ دودھ کیسا ہوئے گا؟ فرمایا جدا ذائقہ تبدیل نہیں ہوئے گا۔
ایک دن نہ میں لاہوروں گزر رہا سی راوی پل دے اتوں راوی دے پل تو نا تو انہوں نے نا ایک دودھ دی ٹینکی ادھر منہ کر کے نا وال کھولیا تو دودھ سارا دریا دے بولو دریا دے ویچ نالے چلان کٹیا جا رہا کیڑا دودھ سی بولو 2 نمبر بلکہ 6 نمبر بلکہ 10 نمبر بلکہ نمبر ہی مک جاندے نے ساڑھے پاکستان دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما میں کہا یار اے جڈی وڈی ٹینکی نہ دودھ بھریا نہ پوری ٹینکی اللہ جاندا ہے میرا خیال ہے کوئی لکھ مجھ ہوئے نا تاں جا کے انی کو ٹینکی بھرے جڈی وہ ٹینکی سی تو بنا ویچی آندے نے فرمایا کہ آؤ من لبن لم یتغیر طعمہ اللہ فرماندے نے دودھ دیاں نہراں چلا دیتیاں جیدہ ذائقہ بولو نہیں بدلے گا کہ فرمایا وَانْہَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اللہ فرماندے نے میں جنت ویج پکیزہ شراب دیاں نہراں چلا دیتیاں نے پکیزہ شراب دیاں نہراں چلا دیتیاں نے اللہ جاندہ ہے او شراب پیو گے تو آڑا دماغ فریش ہو جائے گا دنیا دی گندی مندی شراب پیو گے تو آڑا دماغ مفلوج ہو جائے گا نہ پہن دی تمید ہے نہ ماں دی تمید ہے نہ بیٹی دی تمید ہے بندہ اتھے ڈگیا پھر دے کدے اتھے ڈگیا پھر دے اللہ جاندہ ہے میں کئیاں نو گڑر ویج ڈگے ویکھے شراب پی کے گڑر ویج ڈگ جاندے یعنی ایسیاں شراباں نے جدنا تو آڑا دماغ پھر جائے گا اللہ فرما دینے او بندے ایمان لیا کہ نیک عمل کر کے اگر تو شراب چھڑ کے یا زندگی گزار کے آئے گا فرمایا میں تینوں ذائقے دار تے لذیذ شراب پہ لاواں گا اگے فرمایا وَانْہَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى آج تو آنو شہد بھی خالص نہیں لبدا اللہ فرمان دینے میں جنت دے اندر خالص شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں نے خالص شہد دیاں نہراں شہد دیاں خالص نہراں خالص شہد دیاں نہراں جیدے اندر ملاوٹ کوئی نہیں اللہ جاندہ ہے پانی دیاں نہراں دودھ دیاں نہراں شراب طہورہ دیاں نہراں اللہ فرمان دینے اگے میں پاکیزہ تے پاک صاف شہد دیاں نہراں چلا دیتیاں نے اگے اللہ فرمان دے وَلَهُمْ فِيهَا مِنُ كُلِّ ثَمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اللہ فرمان دینے یا نیرہ چلا کے میں آگے تو آڑے لگ وعدہ کرنا وا تسی میری فرما برداری دے اندر زندگی گزار کے آؤ گے اللہ کہیں دینے میں تو آڑے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا مالک بنا دیاں گا جنت دا مالک بنا دیاں گا آؤ ذرا ایک حدیث مبارکہ سنے آجے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے صحیح مسلم پاک اندر فرمایا جنت اندر جڑا پہلا گروہ جائے گا جنت اندر جڑا پہلا گروہ جائے گا اونا دے چہرے ایسرا چمک دے ہونگے جوے 14ویں رات دا چن چمک رہا ہوندا ہے 14ویں رات دا چن چمک رہا ہوندے اس طرح اونا دے چہرے چمک رہے ہونگے نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا دوسرا گروہ جنت میں جائے گا اونا دے چہرے اس طرح چمک رہے ہونگے فرمایا کہ جویں آسمان دے ستاریاں دے اندر سب تو زیادہ روشن والا روشن جناب ستارہ ہوندہ ہے تو اسی رات نو ویکھے آجے ستارے اندر ایک ستارہ ایسا ہوئے گا جڑا زیادہ روشن ہوئے گا فرمایا جڑا دوسرا گروہ جنت اندر جائے گا فرمایا اونا دے چہرے اس طرح چمک دے ہونگے جویں ستاریاں میں سب تو زیادہ روشن ستارہ ہوندہ اللہ سانو پہلے گروہ شامل فرما دے اللہ جنہ دے چہرے 14ویں رات دے چاند اگر چمک رہے ہونگے اللہ اونا لوگاں اندر شامل فرما لے آئیے ایک اور گل سننا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نہ پیشاب آئے گا تو نہ بولو پخانہ اور بولو صحیح ہے نہ پیشاب نہ پخانہ آئے گا نہ پیشاب آئے گا نبی علیہ السلام نے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم جدو کھانا ہے وہ کدھر جائے گا فرمایا جدو حاجت ہوئے گی نا نہیں ضرورت پیش آئے گی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ڈکار آئے گا حاجت ختم ہو جائے گی پسینہ آئے گا
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پسینے چو تواڈے پسینے چو کستوری تو زیادہ خوشبو آندی ہوئے گی. اے مقام اللہ دے گا انہاں جنتیاں نو عطا کرے گا. فرمایا کہ جنہاں دے پسینے دے وچوں بہترین قسم دی خوشبو آندی ہوئے گی. آئیے ذرا بات توجہ نہ سننا غور نہ بات سن دے جانا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیاں بیویاں اللہ پاک نے تیار فرمائیاں نے. فرمایا جنوں کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں, کسے انسان نے چھویا نہیں, کسے انسان نے ہاتھ نہیں لگایا, کسے انسان نے ویکھیا نہیں. فرمایا ایسیاں پاک بات بیویاں اللہ پاک نے تیار فرما دیتیاں نے. اللہ فرما دے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا بندیا میری کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائیں گا. میں تینوں دنیا اندر بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے, تو نعمتاں کھا کے تے میری نافرمانی اندر زندگی گزاردا پھردا ہے. آ جا تو اگر میری نعمتاں کھا کے میری فرما برداری اندر زندگی گزاریں گا, میں تینوں ایسی ایسیاں نعمتاں عطا کر دیاں گا. آئیے ذرا بات توجہ دے نال سننا. ذرا پڑھیے میرے پیغمبر تے درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایسیاں حوراں ہون گیاں. اوے مسلمانوں ایسیاں حوراں ہون گیاں. نبی علیہ السلام فرما دینے اگر اس حور دا دوپٹے دی ایک چلک زمین تے ایسرا کر دیتی جائے, نبی علیہ السلام فرما دینے ساری دنیا چو نیرا مک جائے, ساری دنیا روشن ہو جائے. نبی علیہ السلام فرما دینے ایسیاں حوراں اللہ پاک نے توڑے واسطے تیار کیتیاں نے کہ اونا دی ہڈی دا گدہ گوشت ہڈی چو باہر نظر آندہ ہوئے گا. ایسیاں خوبصورت اللہ کریم نے جنتیوں توڑے واسطے حوراں تیار فرمائیاں نے. آئی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک اور مقام بیان فرمایا ہے. آؤ ذرا سزن نبی علیہ السلام دے ایک حدیث مبارکہ سنیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنو کنیاں اورا ملنیاں نے, بولو کنیاں لینیاں جے, دو کنیاں نہیں لینیاں, کنیاں لینیاں جے دو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو دو بیویاں ملنیاں تو آنو تے لے کے جاؤ گے کتھے. نبی علیہ السلام نے وہ بھی دہ دیتا ہے جدو تو آنو حوراں مل جان گیا نا. اب ویکھو میرے والے پھر ظاہری طور تو انہوں گھر بھی اللہ دے گا. اللہ وہ گھر کس چیز دے بنے ہونگے, اٹھاں دے پتھر دے کا دے بنے ہونگے. غور کرے آجے صحیح ابن حبان دی روایت ہے. نبی علیہ السلام فرما دینے جنتان من فضت آہنیتھا وما فیہا. اللہ ہر بندے نو دو دو کر چاندی دے دے گا, دو دو کر سونے دے دے گا. دو دو کار اللہ جنتان من فضانیتہما, جیڑی اللہ نے چاندی دی جنت بڑھائی ہے. او دے اندر بیڈ بھی چاندی دے, کرسیاں بھی چاندی دیاں, او دے برتن بھی چاندی دے. جیڑے اللہ نے توڑے واسطے مسلمانوں سونے دی جنت بڑھائی ہے, او دے وے توڑے بیڈ بھی سونے دے ہونگے, توڑے کرسیاں تے میز بھی سونے دے ہونگے. اور جیدے وے تسی اللہ دیاں نعمتاں کھاؤ گے, اللہ سارے برتن بھی سونے دے عطا کر دے گا. اللہ جنت اندر تو آنو سونے دے چاندی دے کر دے گا. انہاں کچھیاں مکانہ میں رہ کے پریشان نہ آیا کرو. کیا کرو یا اللہ کچھے کارنے دے پھر کی ہے, یا اللہ خاتمہ ایمان تے کر دویں, یا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما دی. خاتمہ ایمان تے ہو گیا تو آنو سونے چاندی دے محلہ بجانے نے, اور تو آنو کی چاہیے دے. سنو اللہ دے گا کنہ لوگانو سونے اور چاندی دے محلات مل گئے کنہ لو. سنو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے عد اللہ تعالی لمن عطعم الطعام. فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے نو کھانا کھلائے گا, سونے چاندی دے کر لینے جے, اے تین چیزاں تے عمل کر لیا جے, اللہ تو انہوں دو حوراں دے کے سونے چاندی دے گھر بھی دے گا. وہ تین کم کیڑے نے. فرمایا لوگاں نو کھانا کھلایا کرو
تے جدو گل کریا کرو تے بڑی پیاری تے نرم گفتگو کریا کرو. اور تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرمایا وَتَابِعَ الصِّيَامَ، رمضان دے روزے رکھیا کرو، رمضان تو علاوہ نفلی روزے رکھیا کرو. اور چوتھی بات فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدو ساری دنیا سو جائے وضو کر کے مسلے تے آگے کھلو کے رب کے رویا کرو. فرمایا کھانا کھلانا، نرم گال کرنا، روزے رکھنا، اور جدو ساری دنیا سو جائے ادو اللہ کے کھلو کے تہجد دی نماز پڑھنا. فرمایا 4 کام تسی کر لو، اللہ تانوں 2 حوراں دے کے سونے چاندی دے گھراں دے محلات دے مالک بنا دے گا. یہ کام مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آئیے لوگوں، اگلیاں باتاں بڑیاں پیاریاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام فرماندے نے تانوں پتہ ہے جڑے جنت وچ اللہ نے درخت گائے نے کیویں دے نے؟ آ درخت جڑے دنیا چ نے نا اے نہیں، جڑے اللہ نے جنت جو گائے نے پتہ کیویں دے نے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے تنے سونے دے ہون گے، انہاں دے تنے سونے دے ہون گے. ما فی الجنہ شجرۃ الا وساقها من ذهب، جامع ترمذی اندر روایت ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جنتی جڑے جنت دے درخت ہون گے، فرمایا انہاں دے تنے جڑے ہون گے سونے دے ہون گے، سونے دے تنے ہون گے. تے اللہ انہاں دا سایہ کنا ہوئے گا؟ آج بندہ درخت تھلے منجی ڈا کے سو جاوے نا، ادھا دھوپے ہوندا تے ادھا کیوں جی انجو ہے کہ نہیں؟ چلو کوئی بہت ہی بڑا درخت ہوئے گا پھر چھان لب جاندی ہے، وگرنہ آئے گا ساڑھے درخت بھی آئیں دے ادھا بندہ دھوپے ہوندا تے ادھا چھان سے ہوندا ہے. اللہ جو جنت دے درخت نے انہاں دا سایہ کتنا ہوئے گا؟ فرمایا محبوب جی اپنے امتیاں نو دس دیو، فرمایا جیڑا جنت دا ایک درخت ہوئے گا، فرمایا عربی و نسل دا تیز تراز گھوڑا او دے اتے بیٹھ کے گھوڑ سوار 100 سال، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، فرمایا مسلسل دن رات، فرمایا 100 سال او دے سائے وچ دوڑاندا رہے. اللہ دی قسم 100 سال گھوڑا دوڑدا رہے گا، جنت دے درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا. ایسے رب نے درخت بنا دیتے نے. لوانا چاہندے ہو؟ لوانا چاہندے ہو نا ماشاءاللہ. اے وظیفہ تو میں دسن لگا، اے میں نہیں دس رہا بلکہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیتے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے او جنتی ہو میرے جناب اے مومنین دی جماعت، اگر جنت دے اندر درخت لگوانا چاہندے ہو، نبی علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ والحمدللہ. اے یہ درخت جنت دے درخت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا چلو ایک باری پڑھ لو سبحان اللہ. جیڑا پڑھے گا نا او دا درخت لگنا، جیڑا چپ کیتا رہے گا نا او دا کونی جے لگنا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لو جی اللہ نے تواڈا جنت وچ درخت لا دیتا ہے انشاءاللہ. خدا دی قسم سورج دے چڑھے چ مینوں شک ہو سکدا ہے، محمد مصطفیٰ دی بات وچ شک ہو سکدا؟ تواڈا لگ گیا درخت ایک. سنو جے تسی چاہندے ہو مینوں کھجور دا درخت مل جائے جنت اندر، جاؤ سنن ترمذی پڑھیے، سنن ترمذی پڑھیے. جے چاہندے ہو تو آڈا درخت لگ جائے کھجور دا تے پتہ کی پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی. چلو اے بھی پڑھ لو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہی. لو جی تو آڈا درخت کھجور دا بھی جنت اللہ نے لا دیتا ہے انشاءاللہ. اچھا ہون میں تو ایک ایک تو میں لوا چلے آنا تے باقی میرا خیال لواؤ گے نا؟ بولو کہ اگلے لگے بھی پٹاؤ گے. ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چل دیا پھر دیا اٹھ دیا بیٹھ دیا آن دیا جان دیا پڑھیے تو اٹھے نام دے اللہ جنت میں درخت لگا جائے گا.
اگر چاہتے ہو اللہ کھجور دے درخت لگا دے. فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. فرمایا جنی باری پڑھو گے انہیں توڑے درخت جنت کھجور دے لگ دے جان گے اور انہوں دا سایہ ایک دا انہا ہوئے گا. فرمایا 100 سال بھی گھوڑا دوڑ دا رہے ایک درخت دا سایہ اللہ دی قسمیں ختم نہیں ہوئے. اے جنت جے توڑے واسطے رب بڑے بڑائی. آئیے لوگوں گل دور نہ نکل جائے. آخری حدیث سنو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی. باقی تسی پاویں گلاں دھیان نہ سنیاں یا نہیں سنیاں اے حدیث ذرا دھیان نہ سننے آ جائے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں آخری جہنمی آخری جنتی جہنم اندر رہ جائے گا. آخری جنتی جہنم چ اپنی صدا بھگتدا ہوئے گا چونکہ جڑے گناہ سی کرنے پہ آنا دی صدا لبڑی ہے. دعا کرو اللہ سنو محفوظ فرما لے. ہائے 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 آخری بندہ رہ جائے گا جہنم اندر جنتی روئے گا کر لائے گا. اللہ فرمان گے بندیا روندا کیوں پہ ہے؟ آندہ اللہ آگ وچ سٹ کے پوچھنا روندا کیوں پہ ہے؟ اللہ اور حسن آگ ساڑن ڈئی ہے. اللہ مینو اتھوں کڈ کے جہنم دے کنارے تے بٹھا دے. اللہ پھر میں کوئی تیرے اگے فرمائش نہیں کراں گا. میری آخری بات ہے. ہائے ہائے انہاں تے ماں بھی پیار نہیں کر دی جنہ اللہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے. اللہ اس بندے نو کڈ کے نا جہنم دے کنارے تے بٹھا دے گا. وہ جہنم دیاں لائٹاں اتے بھی آن گیاں آگ اتے تک آئے گی. پھر روئے گا کہے گا اللہ سامنے ویکھے گا کہ درخت بڑی ٹھنڈی چھاں ہوئے گی وہ دی. کہے گا یا اللہ مینو ایتھوں نا تیری مہربانی اور درخت تھلے جا لین دے. پھر نہیں میں کہندا. اللہ کہندے نے تو میرے نال وعدہ کیتا سی ہوئے اللہ تیرا میں بندہ نہیں. ہائے ہائے اللہ میں تیرا بندہ نہیں. اللہ میں تیرا بندہ نہیں. یا اللہ اتھے بھی میں سیک آن دے. اللہ تیری مہربانی اور درخت تھلے جا لین دے. اللہ فرما دے جا چلے جا. جدو درخت دے سائے تھلے چلے جائے گا نا پیاس بڑی لگی ہوئے گی. سامنے ٹھنڈے تے مٹھے پانی دے چشمے چر رہے ہوں گے. کہے گا یا اللہ تیری مہربانی ہے وعدہ تے میں تیرے نال کیتا سی. یا اللہ تو میرا اللہ نہیں میں تیرا بندہ نہیں. یا اللہ پیاس بڑی لگی ہے اللہ میں نو پانی پین دی اجازت دے دے. اللہ فرماندے نے بندیا تو میرا وعدہ کیتا سی پھر وعدہ توڑ لیا. کہنے لگا اللہ سونیا تو میرا رب نہیں میں تیرا بندہ نہیں. اللہ سونیا تیری مہربانی پیاس لگی ہے پانی پی لین دے. اللہ فرماندے نے جا پھر میں تینوں پھر نہ مینوں کہیں. اے بندہ اتھوں اٹھے گا جا کے پانی پی لوے گا. جدو پانی پی کے ہٹے گا تو سامنے جنت دا گیٹ نظر آئے گا. اے جناب جنت دے گیٹ تھانی چیتھا تھانی جا کے ویکھے گا جڑیاں جگہ ہون گی اندر تے نظارے ہون گے. اللہ دی قسمیں اور نظارے اور ہون گے. کہے گا اللہ سونیا تو مینوں جہنم چوں کڈ کے. کہنے لگا اللہ سونیا نہیں ایک گل رہ گئی ہے. کہنے لگا اللہ سونیا میں پانی پی لیا ہے. اللہ پاویں مینوں جنت وچ نہ جان دمی اللہ جنت دے بوئے چ بہ لین دے. اللہ فرماندے نے بندیا میں تیریاں انیاں گلاں منیاں ہون تو بار بار وعدہ کر کے وعدہ توڑی آ رہے ہیں. کہنے لگا اللہ جی مینوں پاویں اندر نہ جان دمی اللہ سونیا مینوں گیٹ تے بیٹھ لین دے. اللہ میں جنت دے بوئے تے بیٹھ کے اپنے مزے لٹدا رہواں گا. اللہ فرماندے نے جا چلے جا ہن نہ مینوں کوئی گل کہیں. اے جناب بندہ اٹھ کے جنت دے بوئے جا کے بیٹھ جائے گا. او تے چیتھا تھانی جا کے ویکھے گا اندر چانک چانک کے ویکھے گا اندر تے نظارے ہو رہن گے. اللہ نو کہے گا اللہ سونیا مینوں جہنم چوں کڈ کے اتھے تک پہنچا دیتا ہی مینوں جنت وچ جا لین دے. اللہ جنت چ جا لین دے. اگلی گل سنیا جے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں پتہ بندے نو کی کہے گا او میرے بندے تو راضی ہونا ہے اللہ کس گل تے. اے آخری جنتی جی آخری جنتی اے آخر
سب تو آخر میں جنت جان والا بندہ ہے، اللہ فرمان گے کیا تو اس گل تے راضی ہونا ہے؟ اللہ کس گل تے؟ اللہ کہندے نے جنی پوری دنیا سی اونی میں تینوں دنیا جنت میں جگہ دے دیا، کیا تو راضی ہونا ہے؟ کہندا اللہ سونیا تو میرا رب مذاق پھبدا، اللہ تو مذاق تے نہ کر میرے نال۔ اللہ فرماندے نے میں تیرا خالقہ مالکہ مذاق نہیں کر رہا تیرے نال میں۔ اللہ فرماندے نے جا جنی کل کائنات سی جنہ پوری دنیا دا رقبہ ہے، اللہ فرماندے نے جا 10 گنا تینوں میں اپنی جنت دا وچ عطا کر دیتا ہے، 10 گنا۔ اے جے آخری جنتی جنہوں اللہ کل کائنات دا رقبہ کنے پوری دنیا کتنی ہے، انہا 10 گنا رقبہ اللہ اس کلے آدمی نو عطا کرے گا جڑا سب تو آخر میں جنت میں جائے گا۔ تیار کدی سوچیا جے جڑا سب تو پہلے جنت میں جائے گا او دا مقام کی ہوئے گا؟ ہائے ہائے جنت میں ایک ایسی اللہ نے تو انہوں نعمت دینی ہے، اللہ کہندے نے دسو جنتیوں کسے شاید دی لوڑ ہے جے؟ آندے نے اللہ کسے شاید دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرمان کے نہیں دسو کسے شاید دی لوڑ ہوئے، اللہ کسے شاید دی لوڑ نہیں۔ فرمایا ایک شہر رہ گئی ہے جڑی تو انہوں میں نہیں دیتی۔ جنتی کہن گے اللہ وہ کیڑی شہر ہے؟ اللہ اپنے چہرے تو سارے پردے ہٹا کے کہے گا جنتیوں میں تو اڈا رب مینوں ویکھ لو۔ جنتی اپنے سونے رب دا دیدار کردے ہون گے۔ آئیے لوگوں بڑی پیاری جنت ہے، جدو جنتیوں جنت میں جانا جے تو انہوں بھوک لگی ہونی ہے، تو انہوں لبنا کی ہے؟ بولو روزہ تے مگر ٹائم ہی کھولنا ہے، بولو کی لبنی ہے؟ مچھلی۔ ماشاءاللہ دعا میں کر لگا جی یا اللہ جنت دی مہمانی مچھلی دی اللہ ہر مسلمانوں نصیب فرما دے۔ ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ چلو آج میں تہاڈا ذوق بھی پورا کر دیا، گل مکن لگی۔ ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی بھی جوانی ہوئے گی۔ او زیکے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اے پنی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوئے گی، سدا رہن والی بھی جوانی ہوئے گی۔ او زیکے مچھلی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اے مچھ داڑی کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، اے مچھ داڑی کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی۔ حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی۔ مچھ داڑی کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی۔ اے 32 سالان دے جوان اوتھے سارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ 32 سالاں دے ہوگا تساں جانا ہے، آج پاویں کتریا بتریا ہو کے مرے، جدو جنت میں جاؤ گے 32 سالاں دے ہو کے جنت میں جاؤ گے۔ اگلی گل سنے آج بڑی پیاری ہے، اے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، اے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ اے کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، اے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے۔ اے
کستوری والے لگے اوتھے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وادو نعمتاں نے اوتھے لہراں بیراں ہونیاں دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں سارے گواری اچھی سبحان اللہ کہہ دیو وادو نعمتاں نے اوتھے لہراں بیراں ہونیاں دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں اور نوکر وچ خدمتاں کھلارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او جے کوئی لٹیا تے لٹیا ہی کھائی جاوے گا جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا جنتی جو لیٹیا ہوئے گا نا کہے گا یارا کہ سیب میرے کو آ جائے نا اٹھن دی بھی لوڑ نہیں سیب دی ٹینی چوک کو دے منہ دے قریب آ جائے گی یا اللہ پرندہ اٹھ کے جان دیا جے کہ روسٹ ہو کے میرے کو آ جائے انہوں پھڑن دی بھی لوڑ نہیں پکان دی بھی لوڑ نہیں قرآن کہہ رہا تو آڈے سوچ وچ تو آڈے دل وچ جو آئے گا آنن فانن پورا ہو جائے گا اللہ تاڑیاں ساریاں خیشاں پوریاں فرما دے گا اوہ ہی ملے گا فرمایا جے کوئی لٹیا تے لٹیا ہی کھائی جاوے گا کوئی لٹیا تے لٹیا ہی کھائی جاوے گا جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا اوہی ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے آخری گل بڑی پیاری ہے او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں سونا اللہ دا دیدار ہوئے گا اوتھے رب نو پے ویندے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب دعا میں کردہ دے اللہ پچھڑیاں معاملے جو بن گئے سو بن گئے اللہ سونیا رمضان المبارک دعا کر دے پیا میرے اللہ اے جننے بیٹھے نے اللہ انہاں سمیت کل مواحدین نو ایمان والی موت دے کے اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت داخلہ عطا فرما دے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین